بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جسم میں درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نگل جاؤ، درد غائب ہو جائے گا۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے لیے بہترین ہے۔ جب تک واش روم نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان میں تمام غذائی انتظام موجود ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ کاجو کھا لیا کرو، آپ کی جلد بہت اچھی رہے گی۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے، ان کے لیے پکے ہوئے انگور کھانا مفید ہے۔ معدے کے مریض افراد انگور کا ناشتہ کرنے سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ سفر پر جانے سے قبل پیاز کھا لیا کریں۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا نہ کھلنا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، اور جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ مسواک جراثیم کش ہوتی ہے اور یہ دانتوں کو چمکدار بناتی ہے۔ حاملہ عورتیں مسور کی دال مت کھائیں، اس سے حمل کے گرنے کا خدشہ ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں وہاں جادو اثر کرتا ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو، نظر تیز ہو جائے گی۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ انگور کھاؤ، آپ کی جلد تر و تازہ رہے گی۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگا دو، آرام آ جائے گا۔ کلونجی کھاؤ، بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگے گا۔ ناک میں کیڑا چلا جائے تو عرق گلاب میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالو۔ چاولوں کے فوری بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ اگر ہڈیوں میں طاقت پیدا کرنی ہے، سستی اور تھکاوٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو دن میں کم از کم 8 گلاس پانی کے ہر صورت پی لیں، اور چند دانے کشمش کے کھا لیا کریں۔ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا روزانہ چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ ہفتے میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لیں، انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کچی روٹیاں اور کچا پھل کھانے سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ بال گرنے کی پرابلم ہو تو پیاز چھیل کر کچل لیں اور شہد ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ جس جگہ بال نہ ہوں اس جگہ کو کھردرے کپڑے سے رگڑ کر لیپ کریں، گنج پن ختم ہو جائے گا۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی مت پئیں، ورنہ گلے کا کینسر ہو سکتا ہے اور خراش آنا شروع ہو سکتی ہے۔ جو رات کو کھانا ہضم کر کے سوتا ہے، اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں میں بڑی وجہ بڑھاپا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہو جاتی ہے۔ پیشاب زیادہ دیر تک روکنے والے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوگا۔
بنے ہوئے چنے کھانے سے 100 سال تک گھوڑے جیسی طاقت رہے گی۔ بچی ہوئی روٹیاں اگلے دن کھا لینے سے بہت سی بیماریاں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو، جوانی واپس آ جائے گی۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے آپ کو انرجی ملے گی۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بوڑھے ہو جائیں گے مگر ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ پودینے کا شربت بنا کر پینے سے متلی ہو تو آرام آ جاتا ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی ہو جاتی ہے، اور بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت کوری اور بدن کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر کھایا کرو، بدن میں طاقت آتی ہے۔ مسور کی دال کے استعمال سے پیٹ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھائیں، اس سے طاقت کم ہوگی۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ پان کے پتے کچے چبانے سے دماغ کھولتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان کم عقل ہوتا ہے۔ نان کھانے سے آنتیں خشک اور آپ کا معدہ سخت ہو جائے گا۔ گاجر قبض کشا ہے۔ گاجر کا حلوہ بدن کو موٹا کرتا ہے۔ گردے کے درد اور کمر کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کے لیے گاجر کو چبانا بے حد مفید ہے۔ عورت روزانہ رات کو چلغوزہ کھا لیں، رنگ سفید ہو جائے گا، جھریاں ختم ہونے لگیں گی اور چہرے پر نور آ جائے گا۔ اگر جوؤں کو ختم کرنا ہے تو ادرک کو پیس لیں اور سر میں ڈال دیں۔ اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں، ایسے میں اگر سر دھونے کے بعد بالوں کی جڑوں میں عرق گلاب لگایا جائے تو بال خشک نہیں ہوں گے۔ روزانہ لیمو کا پانی پی لیا جائے تو ہفتے بعد 3 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو 1 چٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے گڑ کھا جائیں، ہفتہ لگاتار کریں۔ جان بوجھ کر چونٹیوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی اور قے کو روکتا ہے۔ کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ آٹے میں سونف ملا کر روٹی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ صاف اور نرم روٹی دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھیں، دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ پتے میں پتھری کی علامت جلن کا احساس ہونا، متلی، یرقان اور پیٹ کا پھولنا۔ جب انسان کے بڑھاپے کا آغاز ہو تو قوال زنی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ انگریزی علاج کے بجائے دیسی علاج پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ شوہر کے لیے بناؤ سگار کرنا عورت کا حق ہے، اس پر عورت کو اجر ملتا ہے۔ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پھر گیس کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے اس کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔
جس گھر میں بکری پالی جاتی ہے وہاں الرجی کی بیماری نہیں ہوتی۔ دھوکے باز انسان کی زبان میٹھی ہوتی ہے اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بے اولاد جوڑے سبز الائچی اور میترے کے بیچ ہم وزن لے کر 1 چمچ صبح شام دودھ کے ہمراہ کھائیں، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ جو عورتیں مرچیں تیز پسند کرتی ہیں ان کے بچے چالاک ہوتے ہیں۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن استعمال کریں۔ ہر وقت پرسکون رہنے والے انسان کے دماغ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ آلو بخارا طبیعت کو نرم کرتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ بے تحاشا دولت چاہتے ہو، ہمیشہ تندرستی چاہتے ہو، لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہوں تو روزانہ سورہ رحمان پڑھ لیا کریں۔ کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ٹپکانے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ کان میں درد یا کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوائی استعمال کرنے کے بجائے صرف الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جائے گا۔ دماغی کام کرنے والے گوشت ترک کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بناؤ تاکہ پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ اگر کسی 1 یا 2 دانتوں میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دانتوں میں دبا لیں۔ لکڑی کے استعمال کیے ہوئے فرنیچر کو یا استعمال نہ کیا ہوا ہو اس پر زیتون کا تیل لگایا جائے تو وہ پھٹنے سے محفوظ رہے گا۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے لوبیا کی سبزی نہایت مفید ہے اور کدو کا استعمال زیادہ کریں۔ بھولنے کا مسئلہ ہو، یادداشت کی کمزوری ہو تو دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھا لیا کریں۔ 70 سال تک کوئی بات نہیں بھولے گی، دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ اگر خارش کی پرابلم ہو تو گڑ کی دھونی جسم پر لینے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ شوگر کے مریض بڑی الائچی کے اندر سے دانے نکال کر صبح شام روزانہ 5 دانے کھا لیا کریں، بہت جلد شفا حاصل ہو جائے گی۔ پالک کھایا کرو، بینائی کبھی کم نہیں ہوگی۔ شکرکندی کھانے سے بندے کی بینائی عقاب جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ دور تک دکھائی نہ دیتا ہو تو صبح کو گاجر شہد کے ساتھ کھائیں۔ سرسوں یا بادام کا تیل انگلی پر یا ڈراپر کی مدد سے رات کو سوتے وقت دونوں نتنوں میں لگائیں، ناک کبھی بند نہیں ہوگا اور نیند پرسکون آئے گی۔ داڑھ کا درد صرف 2 منٹ میں ختم ہوگا۔ لہسن کا پانی کاٹن پر لگا کر داڑھ کے سوراخ میں رکھ دینے سے انشاءاللہ 2 منٹ میں درد ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، توری کا سالن آپ کے نظام کے لیے مفید ہے اور پیٹ میں گیس بننے سے روکتا ہے۔ سر درد کی شکایت ہو تو دودھ کا استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ چیخ کر باتیں کرنے سے بچیں اور کوئی ٹینشن نہ لیں۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں گیا توری کا سالن کھائیں۔ دہی میں 1 چمچ شہد ڈال کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کی جلد صاف اور نکھر جائے گی۔ آنکھوں کی روشنی بڑھانی ہے تو سفید زیرہ کھائیں۔ دوپہر کو روٹی کھاؤ، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں درد نہ ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی
پٹھوں کا درد کا بہترین علاج ہے۔ چہرے کی رنگت کو صاف کرنے اور نشانوں کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا آلو کاٹ کر اس کا جوس نکال لیں۔ اس میں 2 چمچ ایلو ویرا جیل، 1 چمچ بادام کا آئل اور 1 وٹامن ای کا کیپسول شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور کریم بنا لیں۔ اس کریم کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پورے چہرے پر لگائیں۔ چند دن استعمال کرنے سے رنگت بھی صاف ہو جائے گی اور چہرے سے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ پرانی خارش کا یقینی خاتمہ۔ سورہ کوثر کو 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر پاک مٹی پر دم کریں اور روزانہ بلا ناغہ پرانی خارش پر یہ مٹی ملیں۔ انشاءاللہ جلدی شفا ملے گی۔ بہرے پن سے نجات پانے کے لیے کانوں میں کڑوا تیل یا روغنی بادام ڈالنے سے بہرا پن دور ہو جاتا ہے اور کان کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں۔ امریکی کینسر سوسائٹی کے مطابق زیادہ تیز چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مشروب جیسے چائے، کافی یا پھر سادہ دودھ زیادہ کر کے نہ پیا جائے، بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔